بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بادشاہ الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج میں اس لیکچر میں آپ لوگوں کو میتھمیٹکس کی ڈیفینیشن اور اس کی انٹروڈکشن کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا نے جتنی ترقی کی ہے اور کر رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ رول اور کنٹریبیوشن میتھمیٹکس کی ہے، اور یہ ساری ترقی ابسٹریکٹ میتھمیٹیکل آئیڈیاز کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ تقریباً تمام ترقی یافتہ ممالک کے تعلیمی ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ دنیا داری کے علوم میں میتھمیٹکس سب سے زیادہ مفید، دلکش اور حقیقت کے زیادہ قریب ہے، اور یہ ساری خوبیاں کسی دوسرے سبجیکٹ میں بیک وقت نہیں پائی جاتی۔ اس جہاں فانی میں انسان کو پیش آنے والے مختلف اور پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے کوئی دوسرا مضمون میتھمیٹکس کا ثانی نہیں۔ میتھمیٹکس ایک وسیع مضمون ہے، اسی وجہ سے مختلف لیولز پر اس کی مختلف ڈیفینیشنز کی جاتی ہیں۔ اسکول کی سطح پر پڑھائے جانے والی ریاضی کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں، لیکن اس تعریف پر آنے سے پہلے میں ورڈ میتھمیٹکس کی ایٹیمالوجی کی طرف آؤں گا کہ یہ ورڈ کہاں سے اس کی اوریجن ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ پہلی بار کب اور کس نے یوز کیا تھا۔ تو ورڈ میتھمیٹکس اینشینٹ گریک ورڈ مینٹینین سے نکلا ہے۔ مینٹینین، اس کا مطلب تھا ٹو لرن اور ٹو نو، ٹو لرن اور ٹو نو۔ اور یہ جو لفظ ہے اس کا جو شارٹ فارم تھا وہ تھا میتین، اس کا شارٹ فارم تھا۔ اس شارٹ فارم کا جو ناؤن تھا، ناؤن فارم میں وہ تھا میتیما۔ اس کا جو فلورل فارم تھا میتیما کا، وہ تھا میتیمیٹا، میتیمیٹا۔ اور اس کا جو ایڈجیکٹیولی ڈیرائیویشن تھی وہ تھی میتھمیٹیکا، میتھمیٹیکا۔ اس کا جو ایڈجیکٹیولی ڈیرائیویشن تھی اس کا میتھمیٹیکا تھی۔ تو یہ میتھمیٹکس اینشینٹ گریک ورڈ مینٹینین سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ٹو لرن اور ٹو نو، اور اس کا جو شارٹ فارم تھا میتین تھا، پھر اس کا جو ناؤن فارم تھا وہ میتیما تھا، اور اس ناؤن کا جو فلورل تھا وہ میتھمیٹا تھا۔ جو ایڈجیکٹیولی ڈیرائیویشن تھی اس کی وہ میتھمیٹیکا تھی، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا گریک ورڈ بھی شامل تھا، وہ ہے ٹیکنی۔ ٹیکنی کا مطلب ہے تکنیک، یا اس کا مطلب ہے آرٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میتھمیٹکس دو اینشینٹ گریک ورڈز کا مجموعہ ہے، ایک ورڈ ہے مینٹینین اور دوسرا ہے ٹیکنی۔ تو اس کا مطلب یہ واضح ہوتا ہے کہ آرٹ آف لرننگ۔ تو یہ تھی ورڈ میتھمیٹکس کی ایٹیمالوجی۔ یہ سب سے پہلے 600 BC میں، 600 BC 600 BC بیفور کرسٹ میں پہلی بار انٹروڈیوس ہوئی تھی، اور یہ سب سے پہلے پیتھاگورس نے استعمال کیا تھا۔ اور پیتھاگورس ایک اینشینٹ گریک فلاسفر اور میتھمیٹیشین تھا جو تقریباً 590 BC کو پیدا ہوا تھا، اور 470 BC کو اس کا انتقال ہوا تھا۔ اس کی پیدائش اور انتقال کی جو تاریخیں ہے یہ مختلف کتابوں میں مختلف ہے، لیکن اس کا دور جو تھا وہ 600 BC تھا، اور تقریباً 590 اور 470 کے درمیان تھا۔ تو اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ پیتھاگورس کو ٹیچر آف میتھمیٹیکا کہتے تھے۔ تو یہ تھی ورڈ میتھمیٹکس کی ایٹیمالوجی۔ اب ہم اس ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ The abstract science of numbers, quantities and space.
تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ میتھمیٹکس ایک آبسٹریکٹ سائنس ہے۔ آبسٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا چیز جس کی کوئی فزیکل وجود نہ ہو، جو صرف خیالوں میں آتا ہو، جو ہم اسے ٹچ نہیں کر سکتے، تو اس چیز کو ہم آبسٹریکٹ کہتے ہیں۔ کنسیڈریشن آف سم تھنگ دیٹ ایگزسٹنگ ان تھاٹس اور ان آئیڈیاز دیٹ ہیو نو فزیکل اور کنکریٹ ایگزسٹنس۔ تو ایسا چیز جس کی کوئی فزیکل وجود نہ ہو، جسے ہم ٹچ نہیں کر سکتے، اس کو ہم آبسٹریکٹ کہتے ہیں۔ تو میتھمیٹکس ایک آبسٹریکٹ سائنس ہے۔ آپ نے ہمیشہ میتھمیٹکس میں دیکھا ہوگا کہ ہم ہمیشہ ایزمپشن لیتے ہیں، سپوزیشنز لیتے ہیں، اور ایزمپشن اور سپوزیشن ہم لے کے اس سے لاجکس بناتے ہیں اور مختلف فارمولے اور آئیڈیاز جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں، جو ایک آبسٹریکٹ سائنس ہوتا ہے۔ اس آبسٹریکٹ سائنس پہ ہم مختلف سائنس فزیکل سائنسز ہے جو اس کو ہم جانچتے ہیں۔ تو میتھمیٹکس ایک آبسٹریکٹ سائنس ہے۔ کس چیز کی سائنس ہے؟ نمبرز کی، کوانٹیٹیز کی اینڈ اسپیس کی۔ نمبرز کا مطلب ہے اعداد، کوانٹیٹیز کا مطلب ہے جو مقداریں ہوتے ہیں، جو میئرمنٹس ہوتے ہیں، اور اسپیس کا مطلب ہے جگہ۔ تو اسپیس ایک وسیع لفظ ہے، اس میں جس کی ایسی جگہ آتے ہیں جس میں اس کی ایریاز ہو، جو سائڈس ہو، جو لینتھ ہو، جو ڈائمینشنز ہو، جو والیوم ہو، جو ہائٹ ہو، وہ سب کچھ اس میں آتے ہیں۔ تو میتھمیٹکس ایک آبسٹریکٹ سائنس ہے، کس چیز کی؟ نمبرز کی، کوانٹیٹیز کی، جو میئرمنٹس ہے، جو ریلیشن شپس ہے، اور جو اسپیس ہے مطلب اسٹرکچر ہے، جو شیپس ہیں، جتنے بھی شیپس آتے ہیں، جو اسٹرکچرز آتے ہیں، جو میئرمنٹس آتے ہیں، جو ریلیشن شپس آتے ہیں، جو نمبرز آتے ہیں، ان سب چیزوں کی سائنس کو ہم میتھمیٹکس کہتے ہیں۔ یا ان کی ریلیشن شپ سے جو نیا چیز وجود میں آتا ہو، جس کا کوئی نیا انڈیپینڈنٹ اور یونیک ایگزسٹنس ہو، تو اسے ہم سائنس کہتے ہیں۔ ایدر ایز آبسٹریکٹ کنسیپٹ، پیور میتھمیٹکس۔ تو یہاں پر میتھمیٹکس کی مین دو قسم کی میتھمیٹکس ہے، ایک کو ہم پیور میتھمیٹکس کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم اپلائیڈ میتھمیٹکس کہتے ہیں۔ تو پیور میتھمیٹکس کون سا ہے؟ جو آبسٹریکٹ کنسیپٹ اس میں استعمال ہوتا ہو۔ آبسٹریکٹ کنسیپٹ کا مطلب یہی ہے کہ ہم صرف جو پرنسپلز اس میں پڑھتے ہیں، جو قاعدے ہوتے ہیں، جو اصولز ہوتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، جس کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن نہ ہو۔ ہم کسی ریئل لائف میں یا ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم اسے پریکٹیکلی اپلائی نہیں کر سکتے۔ صرف آبسٹریکٹ کنسیپٹ ہم پڑھتے ہیں، اور آبسٹریکٹ کنسیپٹ میں ہم اس کے اصول پڑھتے ہیں، اس کے قاعدے پڑھتے ہیں، اس کے فارمولے پڑھتے ہیں، اس کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں، جو ڈسپلنس ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ وہ سب کچھ پیور میتھمیٹکس میں آتے ہیں۔ اسی طرح آر ایز اپلائیڈ ٹو ادر ڈسپلن، یہ جو آبسٹریکٹ کنسیپٹ ہے، یہ اگر ہم کسی دوسرے ڈسپلن میں اپلائی کرتے ہیں، فار ایگزامپل فزکس اور انجینئرنگ میں ہم اسے اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم اپلائیڈ میتھمیٹکس کہتے ہیں۔ تو اپلائیڈ میتھمیٹکس وہ میتھمیٹکس ہے جس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہو ان ڈے ٹو ڈے لائف۔ تو میتھمیٹکس کی دو قسمیں ہیں مین، پیور میتھمیٹکس اور اپلائیڈ میتھمیٹکس۔ اب میں پیور میتھمیٹکس اور اپلائیڈ میتھمیٹکس کی کچھ شاخیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میتھمیٹکس میں ایسی کون سے برانچز ہیں جو پیور میتھمیٹکس کو بلانگ کرتے ہیں، اور ایسے کون سے برانچز ہیں جو اپلائیڈ میتھمیٹکس کو بلانگ کرتے ہیں۔ میتھمیٹکس میں جو الجبرا ہے وہ پیور میتھمیٹکس کو بلانگ کرتا ہے۔ الجبرے میں ہم لاز پڑھتے ہیں، جو پرنسپلز ہوتے ہیں، جو اصول اور قاعدے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اور آبسٹریکٹ کنسیپٹ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ پیور میتھمیٹکس کو بلانگ کرتے ہیں۔ الجبرے کے اندر جو گروپ تھیوری ہے، جو ویکٹر سپیس ہے، جو رنگ تھیوری ہے، جو میٹرک سپیس ہے، یہ سب کچھ پیور میتھمیٹکس کو بلانگ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو انالیسس ہے میتھمیٹکس میں، انالیسس میں فنکشنل انالیسس ہے، ریئل انالیسس ہے، کمپلیکس انالیسس ہے، میجر تھیوری ہے، یہ سب کچھ بھی پیور میتھمیٹکس کو بلانگ کرتے ہیں۔ وہ بھی لاز اور ڈسپلنس ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور جو پرنسپلس ہے وہی ہم پڑھتے ہیں اس میں، تو یہ ہمارے ساتھ پیور میتھمیٹکس کو بلانگ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو جیومیٹری ہے، جو کیلکولس ہے، جو او ڈی ای پی ڈی ای ہے،
یہ سب کچھ بھی پیور میتھمیٹکس کو بلانگ کرتے ہیں. وہ بھی پرنسپلز اور اصول ہے اور لاز اور قانون ہے جو ہم پڑھتے ہیں میتھمیٹکس کی. آبسٹیکل آئیڈیاز ہم وہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں, تو یہ ہمارے ساتھ پیور میتھمیٹکس کو بلانگ کرتے ہیں. اسی طرح جو اپلائیڈ میتھمیٹکس کی برانچز ہیں وہ ہے لینئر پروگرامنگ, نومیریکل انالیسس ہے, فلوئڈ میکینکس ہے, ڈائنامکس ہے, جو کمپیوٹرل الجبرا ہے. اسی طرح جو فزکس میں جتنا میتھمیٹکس استعمال ہوتا ہے, جو کمپیوٹیشنل بایولوجی ہے, کیمسٹری میں جو سبجیکٹ استعمال ہو رہے ہیں, یہ سب کچھ اپلائیڈ میتھمیٹکس میں آتے ہیں. اب میں اپلائیڈ اور پیور میتھمیٹکس کی ایک اور بات کروں, جیسے کہ میں ڈفرینشیل ایکویشن کی بات کرتا ہوں. ڈفرینشیل ایکویشن اگر ہم صرف لو لیول پر ہم اس کی لاز اور پرنسپل اور قاعدے اصول پڑھتے ہیں تو پیور میتھمیٹکس میں آتے ہیں. اور اب اگر ہم یہ ڈفرینشیل ایکویشن کہاں پر استعمال کرتے ہیں, انجینئرنگ میں یا ہائی لیول میں ایم پی ایل پی ایچ ڈی کے اوپر ہم اس کی اپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں, تو یہ او ڈی پھر اپلائیڈ میتھمیٹکس میں بھی شمار ہو سکتی ہے. تو اسی طرح کیلکولس ہے. کیلکولس میں جو ہم لو لیول پر جو پرنسپلس پڑھتے ہیں, جو لاز پڑھتے ہیں, جو اسٹیٹمنٹ ایگزسٹ کرتے ہیں, تو وہاں تک یہ پیور میتھمیٹکس میں آتی ہیں. اور جب ہم اوپر جا کے اس کو کسی دوسرے سبجیکٹ میں اپلائی کرتے ہیں تو پھر کیلکولس بھی اپلائیڈ میتھمیٹکس بن جاتی ہیں. تو یہ تھی میتھمیٹکس کی ڈیفینیشن. اسی طرح دوسرا ڈیفینیشن ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں, میتھمیٹکس ایز اے سائنس آف کیلکولیشن. اسی طرح میتھمیٹکس ایز اے سسٹمیٹائزڈ, آرگنائزڈ اینڈ ایگزیکٹ برانچ آف سائنس. اسی طرح جو صحیح اور ایک اچھا ڈیفینیشن ہے وہ یہ بھی ہے, دا اسٹڈی آف نمبرز, شیپس اینڈ ادر اینٹیٹیز, بایولوجیکل مین. اس کے ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے, بایولوجیکل مین از کالڈ میتھمیٹکس. دا اسٹڈی آف نمبرز, اعداد کی جو اسٹڈی ہوتی ہے, جو شیپس ہوتے ہیں, شیپس میں جو اسٹرکچرس آتے ہیں, جو اسپیس آتے ہیں, جتنے بھی شیپس ہوتے ہیں. اسی طرح ادر اینٹیٹیز, اینٹیٹیز کا مطلب ہے این انڈیپینڈنٹ اینڈ یونیک ایگزسٹنس, اور وہ ایگزسٹنس ان چیزوں کی ریلیشن شپ سے جو نیا اور انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہوتا ہے. تو کس چیز پر؟ بایولوجیکل مین, لاجک کے طور پر, لاجک کے ذریعے, سائنسی ذریعے سے جو نئے وجود ملتے ہیں, جو ان کے ریلیشن شپ سے جو نیا کنسیپٹ ملتا ہے, تو اس کو ہم اینٹیٹیز کہتے ہیں. تو دا اسٹڈی آف نمبرز, شیپس اینڈ ادر اینٹیٹیز, بایولوجیکل مین از کالڈ میتھمیٹکس. تو یہ تھی میتھمیٹکس کی ڈیفینیشن. میتھمیٹکس بہت زیادہ اہم ہے. جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے میتھمیٹکس شروع ہو چکی ہیں. تو ازل سے جب سے بھی انسان کی پیدائش ہو چکی ہے وہاں سے میتھمیٹکس کی بھی پیدائش ہو چکی ہیں. ایک کامیاب انسان کے ذہن میں یہ 3 سوال ہمیشہ ہوں گے کہ وائی, دوسرا وٹ اور تیسرا ہاؤ. یہ 3 ایسے کویسچن ہیں جو سائنس کی بنیاد ہے. سائنس ان 3 کویسچن سے جنم لیا ہے سائنس نے. تو یہ وائی کا مطلب ہے کہ کیوں, ہم کیوں کریں یا ہم کیوں پڑھائیں. اس طرح وٹ, ہم کیا کریں یا ہم کیا پڑھائیں. اس طرح ہاؤ, پھر تیسرا کویسچن ہوتا ہے ہم کیسے پڑھائیں یا ہم کیسے کریں. تو ایک کامیاب انسان جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ 3 سوالات ہوں گے. وائی سے کسی چیز کی امپورٹنس اور اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ جب بھی وائی کا پوچھتے ہیں تو وہاں پر اس چیز کی اہمیت سامنے آتے ہیں. تو میتھمیٹکس میں جب ہم وائی پوچھتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سب سے پہلے میتھمیٹکس میں ذہنی نشوونما ہوتی ہے اور یہ ذہنی نشوونما کے لیے بہت بہتر ہے. میں 2 عظیم انسانوں کے اقوال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.
جو مشہور فلاسفر ہے افلاطون، انہوں نے اپنے اکیڈمی کے باہر لکھا ہوا تھا کہ علم ہندسہ سے نابلد اشخاص کا داخلہ ممنوع ہے، یا ہمارے اکیڈمی کے اندر وہ نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ علم ہندسہ سے نابلد ہے اور نہیں سمجھ سکتے تو وہ دوسرے علوم کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اور اس کا ہرگز یہی مطلب نہیں تھا کہ جو علم ہندسہ نہیں سمجھ سکتے تو اندر نہ آئے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ علم ہندسہ لازمی ہے، آپ لوگ میتھمیٹکس سمجھ سکیں گے تو پھر آپ لوگ دوسرے علوم کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ایک مسلمان مفکر ہے ابن خلدون، اس کا ایک قول ہے کہ علم ریاضی انسانی ذہن کو غلاظتوں سے ایسی طرح صاف کرتا ہے جس طرح صابن کسی کپڑے سے گند اور میل کچیل کو صاف کرتا ہے۔ تو ان دونوں عظیم انسانوں کے ان اقوال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم ریاضی ذہنی نشوونما کے لیے بہترین چیز ہے، اور اس سے ذہن کی نشوونما ہوتی ہے۔ دوسری اہم بات اس میں ہے کہ یہ میتھمیٹکس میں ہمیشہ ہم بار بار ایک کویسچن سالو کرتے ہیں اور اس پر فوکس کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن بھی اسی وجہ سے فوکس ہوتی ہے، اور ہم اس پہ ٹائم لگاتے ہیں کویسچن پر، اور فل توجہ دیتے ہیں اور فل کنسنٹریشن کے ساتھ ہم اسے سالو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ذہن کی پریکٹس ہو جائے گی، اور ہمارے ذہن بھی ایک نقطے پر مرکوز ہونا شروع ہو جائے گی، جو کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ پہلے اگر ہم میتھمیٹکس نہیں پڑھتے تو ہماری ذہن اسی طرح منتشر ہوتی ہیں۔ اگر ہم میتھمیٹکس میں بار بار کسی کویسچن کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اسے ٹائم دیتے ہیں تو اس ٹائم کی وجہ سے ہمارا ذہن میں پریکٹس ہو جائے گی کس چیز کی، کہ ذہن ایک نقطے پر ہم مرکوز کر سکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں، آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ کو کچھ مسائل پیش آئیں گے تو آپ اپنے ذہن کو ایک نقطے پر فوکس کر سکیں گے، اور آپ کی دماغ پختہ ہو جائے گی، اور آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں گے اور اپنے لیے خود سوچ سکیں گے، کسی دوسرے کے اشارے پر یا کسی دوسرے کی غلط رائے پر آپ نہیں جائیں گے، بلکہ آپ خود ہی سوچیں گے کہ آیا یہ راستہ ٹھیک ہے میں جاؤں، اور یا یہ راستہ غلط ہے میں نہ جاؤں۔ تو اس سے ذہن کی پختگی ہوتی ہے، اس سے خیالات کی مرکزیت ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ ایک بنیادی ضروریات کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر پڑھے لکھ کے زندگی تو گزار سکتا ہے، لیکن بغیر علم ہندسہ سے ناواقف وہ زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوگا۔ وہ عام روزمرہ کی سودا سلب سے لے کر عام ریئل لائف کے جو جتنا حساب کتاب ہوگا اس میں اسے مسائل پیش آئیں گے، اور کوئی دوسرا اسے غلط طریقے سے اسے غلط راستے پر ڈال سکتا ہے، تو ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوگا۔ تو یہ بنیادی ضروریات کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، اسی طرح سورج، چاند، ستاروں کو دیکھیں، تو یہ ان سب چیزوں کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے سورج کب سے نکلتا ہے، کب وہ غروب ہوتا ہے، کتنا ٹائم اس کے ایک ریولوشن میں لگتا ہے۔ ایک سال جو ہے نا وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو چاند ہوتا ہے وہ جو 30 دن کا 29 دن کا جو کمپلیشن کرتا ہے، اس طرح جو مختلف سیارے ہیں وہ جو ریولوشن کرتے ہیں، جو اپنے مدار میں صحیح طریقے سے وہ گھومتے ہیں، تو یہ سارے ان چیزوں پر اگر ہم سوچ لیں تو یہ بھی سارے علم ریاضی سے وابستہ ہے۔ اور علم ریاضی سے میں جو لوگ مہارت رکھتے ہیں تو وہ جو موسموں کا تغیر تبدل ہے اور جو موسم اپنے ٹائم پر آتے ہیں، یہ سب کچھ علم ریاضی سے بھی وابستہ ہیں۔ ریاضی کی ایک اور ڈیفینیشن اسی طرح بھی ہے کہ دا سائنس آف پیٹرنز اینڈ ریلیشن شپس۔ تو میتھمیٹکس پیٹرنز اور ریلیشن شپ کی بھی سائنس ہے۔ تو یہ مظاہر قدرت کا مطالعہ ہے
اس سے ہم مظاہر قدرت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ مشکلات کا حل بھی نکال سکتا ہے۔ مشکلات کے حل کا مطلب یہی ہے کہ آپ بار بار جو کویسچن سالو کریں گے، بار بار جو کویسچن آپ سالو کرتے ہیں تو آپ اپنے فارمولے استعمال کر کے سالو کرتے ہیں، اور ان فارمولے کی مدد سے آپ جاتے ہیں، آپ کو صحیح جواب ملتا ہے، تو آپ کی ذہن میں ایک ایسی چیز ڈیولپ ہوگی کہ آپ مشکلات کا حل جان سکیں گے کہ یہ مشکلات کا حل ہے۔ اسی طرح آپ اصول پسند رہیں گے۔ اصول پسند اسی طرح رہیں گے، جو آپ صحیح فارمولے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو صحیح رزلٹ ملتا ہے میتھمیٹکس میں۔ اگر آپ نے کہیں کسی اسٹیپ میں غلطی کی تو آپ کو غلط رزلٹ ملتا ہے، تو آپ کی ایک اسی طرح ایک نشوونما ہوتی ہے، آپ کی ذہن اسی طرح بیلڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو دماغ ہے، وہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اسی طرح بیلڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اصول پسند بناتا ہے میتھمیٹکس، کیونکہ آپ جو فارمولے استعمال کرتے ہیں، جو صحیح فارمولے استعمال کریں گے، جو صحیح اسٹیپ لیں گے تو آپ کو صحیح رزلٹ ملے گا، اور جہاں پر بھی آپ غلط اسٹیپ لیں گے، جو غلط فیصلے کریں گے تو آپ کو نتیجہ بھی غلط ملے گا۔ اسی طرح محنت کا عادی انسان بنا دیتا ہے۔ محنت کا عادی اس طرح بناتے ہیں کہ ہم بعض اوقات 3-4 گھنٹے تک ایک کویسچن سالو کرتے ہیں، یا ایک لمبا چوڑا کویسچن سالو کرتے ہیں، لاسٹ میں وہ غلط ہوتا ہے، تو پھر ہم ہمت نہیں ہارتے، دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور دوبارہ اسے سالو کرتے ہیں۔ تو 3-4 گھنٹے تک اگر سال بھی نہ ہو جائے تو ہمت نہیں ہارتے، کل سے پھر وہی کویسچن سالو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح محنت کا عادی بھی بنا دیتے ہیں انسان کو۔ سب سے اہم کام اس میں ہے صبر و تحمل۔ تو صبر و تحمل اسی وجہ سے ملتے ہیں کہ ہم مختلف کویسچن سالو کرتے ہیں، وہ غلط ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ ٹائم بھی میتھمیٹکس کو دے دیتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی اسٹیمنا بھی لیتی ہے، آسانی سے میتھمیٹکس نہیں ہو سکتی۔ تو جو کویسچن ہم سالو کرتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، تو ہمیں صبر کا جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ تو ریاضی کی اہمیت سے یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ علم ریاضی نہ صرف ریاضی کے مسائل حل کرنے میں مدد دیتے ہیں، بلکہ یہ کسی قوم کے افراد کی تربیت میں بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جن اقوام نے ترقی کی ہے، انہوں نے ریاضی کو اپنا جائز مقام دے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی اپنے پیارے پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا کرنے کے لیے میتھمیٹکس کو صحیح اور جائز مقام دینا ہوگا۔ نیپولین کہتا ہے کہ کسی ملک کی خوشحالی علم ریاضی سے ترقی میں وابستہ ہے۔ جو لوگ علم ریاضی میں ترقی کرتے ہیں تو ملک کے افراد کی تربیت بھی اچھی ہوگی، اور وہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی۔ تو یہ نہ صرف ریاضی کے مسائل حل کرنے میں مدد دے گا، بلکہ یہ کسی قوم کے افراد کی تربیت بھی کرے گا۔ اسی طرح یہ اسلامی ورثہ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم سائنس الخوارزمی نے 820 عیسوی میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا الجبر و المقابلہ۔ الجبر کا مطلب ہے کمپلیشن، و المقابلہ کا مطلب ہے بیلنسنگ۔ تو یہ ایک کتاب تھی الجبر و المقابلہ، جو عربی زبان میں لکھی گئی تھی، جو ابھی بھی نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے اصلی حالت میں۔ وہ کتاب 1200 عیسوی میں یورپ میں نے یونانی زبان کو ٹرانسلیٹ کی، اور وہ تقریباً 1600 عیسوی تک وہ یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی تھی۔ پھر وہاں پر الجبر سے وہ لوگ الجبر جو تھا الجبر، اسی طرح عربی میں لکھا جاتا ہے، وہ لوگ اس کو چینج کر کے الجبرا کا نام دیا۔ تو یہ ماڈرن جو الجبرا ہے، اس کی جو ایٹیمالوجی ہے یہ وہاں پر الخوارزمی کی کتاب سے ملتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کتاب کو یونانی زبان میں ترجمہ کیا، اور الجبر سے ان لوگوں نے الجبرا نکالا۔ تو یہ ہماری اسلامی ورثہ بھی ہے۔ اسی طرح ثابت ابن قرہ ہے، عمر خیام ہے، الکرجی ہے، جابر البطانی ہے، الحاسب ہے،
مصعب بن شاکر ہے، یہ سارے ایسے مسلم ریاضی دان تھے جنہوں نے پوری دنیا کو پڑھائی اور پوری دنیا کو علم دیا۔ تو یہ ہماری اسلامی ورثہ ہے، اسی وجہ سے ہمیں اس کو اپنانا ہوگا۔ ابھی خطرہ ایسا ہے کہ ہمیں کہیں نہ ہم بہت سے ایسے فارمولے ہیں جو ان مسلمان ریاضی دانوں نے پیش کیے تھے، اب وہ لوگ جو مغربی لوگ ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے جیسے ابھی الجبرا ہے، تو ہم اب یہ ان لوگوں کے کارنامے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ بغداد، اصفہان اور قرطبہ ایسی یونیورسٹیاں تھی جہاں پر پوری دنیا پڑھنے کے لیے آتی تھی، تو یہ ہمارے مسلمانوں کی ورثہ ہے، ہمیں اس کو اپنانا ہوگا۔ اب میں اسکول کی سطح پر میتھمیٹکس کی تو بے شمار برانچز ہے، لیکن اسکول کی سطح پر ہم صرف 4 برانچز پڑھتے ہیں جو ہمیں شامل نصاب کیے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ارتمیٹک کو ہم عام حساب کہتے ہیں۔ ارتمیٹک میں ہم نمبرز کے بارے میں پڑھتے ہیں اور نمبرز کی جو ریلیشن ہے، جو میتھمیٹیکل آپریشنز ہے، ان میتھمیٹیکل آپریشنز کی وجہ سے ہم اس کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو ارتمیٹک میتھمیٹکس کی سب سے پہلی اور بنیادی برانچ ہے، اسی وجہ سے ارتمیٹک کو میتھمیٹکس کا ملکہ کہا جاتا ہے۔ ارتمیٹک از دا کوئین آف میتھمیٹکس، اور میتھمیٹکس کو سائنسز کا ملکہ کہا جاتا ہے، تو میتھمیٹکس از دا کوئین آف آل سائنسز۔ تو ارتمیٹک جو یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی وجہ سے یہ اسکول کی سطح پر ہی ختم کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ اس میں عام طور پر جو جمع، منفی، ضرب اور تقسیم کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ آتے ہیں۔ تو یہ ارتمیٹک جو ہے، اس میں میتھمیٹکس کی جو بنیادی عوامل ہے جسے ہم آپریشن کہتے ہیں، آپریشنز ہمارے ساتھ میتھمیٹکس میں 4 آپریشنز ہیں، جمع ہے، منفی ہے، ضرب اور تقسیم ہے، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن، یہ 4 بیسک آپریشنز ہیں۔ ان کی مدد سے ہم اعداد جو ہے نا کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو ارتمیٹک as the branch of mathematics which deals with the study of number using various operations on them، یہ ارتمیٹک کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم برانچ جو ہے الجبرا ہے، الجبرا۔ تو الجبرے کے بارے میں میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی جو الخوارزم میں پیدا ہوا تھا، الخوارزم ایران کا شہر تھا اس وقت، اب یہ شہر ترکمانستان اور ازبکستان میں واقع ہے، اس وقت یہ ایران کا شہر تھا۔ تو یہ ایرانی ریاضی دان تھا، انہوں نے 820 عیسوی میں الجبر و المقابلہ کے نام سے ایک کتاب لکھا تھا جو اوریجنل حالت میں نیٹ پر ابھی بھی موجود ہے۔ اس کا جو ترجمہ کیا تھا یورپ والوں نے یونانی زبان میں 1200 عیسوی میں، تو الجبر کی بجائے ان لوگوں نے الجبرا یوز کیا، اور ابھی ہم اس کو الجبر کے بجائے الجبرا بولتے ہیں، اور وہ اس سے الجبرا نے جنم لی ہے۔ تو الجبرا کو ہم جنرلائز ارتھمیٹک بھی کہتے ہیں۔ جو کویسچنز پیچیدہ بن جاتے ہیں، جو سادہ آسانی سے سال نہیں ہو سکتے، جو ایڈیشن اور سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن یا ڈویژن کے ذریعے آسانی سے سال نہیں ہو سکتے، تو اس میں پھر ہم سیمبلز یوز کر سکتے ہیں اور سیمبل کی طرف جاتے ہیں، جیسے کہ اے بی سی ایکس وائی زیڈ کے ٹی وغیرہ، یہ ویریبلز ہم لاتے ہیں اور ویریبلز معلوم کرتے ہیں۔ الجبرا کا مین مقصد ہوتا ہے ان نون کو فائنڈ کرنا، ایکویشن کو سالو کرنا۔ تو جب ہم اسی طرف جاتے ہیں، ارتھمیٹک سے تھوڑا ایڈوانس لیول پر جاتے ہیں اور جو ان نون فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم سیمبل کو لاتے ہیں، تو اس کو ہم الجبرا کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے الجبرا کو جنرلائز ارتھمیٹک کا نام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ الجبرا کا مطلب یہ ہوا the branch of science which deals with the study of symbols
and the rules for manipulating those symbols. اسی طرح ہمارے ساتھ تیسرا اور اہم برانچ جو اسکول کی سطح پر پڑھائی جاتی ہے اور شامل انصاب کیا جاتا ہے وہ ہے ہمارے ساتھ جیومیٹری. تو جیومیٹری میتھمیٹکس کی تیسری اور اہم برانچ ہے. یہ زیادہ تر اس میں اسکول لیولز پر ریکٹینگل، پیرالوگرام، رومبس، اسکوئر، ٹرائنگل، ٹریپیزیم، کائٹ ایٹسیٹرا ان چیزوں کی ایریا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کے درمیان ریلیشن قائم کر سکتے ہیں. ہائٹ اور جو ویڈتھ ہوتا ہے، جو ڈیپتھ ہوتا ہے، ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ زیادہ تر پولیس نقشہ جات کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو پٹواری حضرات ہوتے ہیں، جو تعمیرات کے لیے انجینئرز استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جنگی سامان میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کا استعمال ہے. آخری جو اہم برانچ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے 4 نمبر پر ٹریگنومیٹری. تو ٹریگنومیٹری اسکول کی سطح پر جو میتھمیٹکس ہے ان میں چوتھے نمبر پر آتا ہے. ٹریگنومیٹری میں ہم ٹرائنگل کے بارے میں پڑھتے ہیں. ٹرائنگل میں 6 اجزاء ہوتے ہیں. ان 6 اجزاء میں 3 اینگلز ہوتے ہیں اور 3 سائڈز ہوتے ہیں. تو یہ 6 اجزاء کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. ان کے درمیان ہم ریلیشن قائم کرتے ہیں اور اسکول کی سطح پر ہم صرف ان ریلیشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں. لیکن اس سے ایڈوانس ہم جب جاتے ہیں تو اس کا علم بہت وسیع ہوتا جاتا ہے اور ایک بہت بڑا شاخ بن جاتا ہے. تو اس میں یہ زیادہ تر جنگی جہازوں میں جو بموں کا ٹیک ٹیک نشانہ جو لگاتے ہیں، اسی طرح جہاز رانی میں، اور جو سائنسدان اور انجینئرز اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح مختلف سیاروں کے درمیان جو فاصلہ ہے، زمین سے مختلف سیاروں تک جو فاصلہ ہے، یہ سب کچھ ہم ٹریگنومیٹری میں پڑھتے ہیں. اسی وجہ سے ٹریگنومیٹری کو دا بیس آف اسٹرانومی کا لقب بھی دیا جاتا ہے. تو دوستو یہ تھی میتھمیٹکس کی کچھ انٹروڈکشن. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میتھمیٹکس کی دوسرے علوم میں اہمیت پر بحث کروں گا، جیسے کہ ریئل لائف میں دوسرے مضامین فزکس، کیمسٹری، بایو اور جو فنون لطیفہ ہے، معاشیات ہے، اسی طرح جتنے بھی علوم ہے. اور میتھمیٹکس کی تاریخ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. میتھمیٹکس کی جو جتنے بھی میتھمیٹیشنز ہیں، جس دور میں اس کا زوال اور ترقی ہوئی ہے، تو اس پر میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. لیکن آپ لوگوں سے میرا ایک چھوٹا سا درخواست ہوگا کہ یہ ویڈیو اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائے، آپ خود بھی دیکھیں اور ایسے افراد کو پہنچائے جو میتھمیٹکس کرنا چاہتے ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ میرا اپنا حوصلہ بڑھے گا اور میں آپ لوگوں کو زیادہ محنت کروں گا اور ایک اچھے انداز سے آپ لوگوں تک ویڈیوز پہنچاؤں گا اور لیکچر دوں گا. تو بہت مہربانی ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.